نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه هو الغفور الرحيم صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالیٰ عز و جل کی رحمت کے بارے میں چند نقطے آپ کے گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں جو دین کی صاف اور بالکل ستھری راہیں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین نے جو اپنی قربت کے آسان راستے ہمیں بتائے ہیں، آسان سے ہماری بخشش کے لیے، اللہ رب العالمین پہ چلنے کی توفیق کے ساتھ وہ حاضرین مکرم، اگر اللہ تعالیٰ عز و جل کی یہ جو ہم لوگ نافرمانیاں کر رہے ہیں یا ہوتی آ رہی ہیں یا ہوں گی، اگر اس کا غضب اس کی رحمت پہ حاوی ہوتا تو پھر زمین پہ کسی کو نہ چھوڑتا. آپ دیکھ لیں کہ ہماری بدعمالیاں کس جگہ پہ پہنچ چکی ہیں. ہماری بدعمالیوں کو ایک طرف رکھیں، دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اب بھی رب العالمین کو نہیں مانتے، جبکہ جدید سائنس ان کو وہ نقطے دکھا رہی ہے جہاں پہ عقلیں دنگ ہیں، لیکن پھر بھی جو دماغوں پہ تالے لگ چکے ہیں اب وہ نہیں کھل رہے. تو جو رب العالمین کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اس کو نہیں مان رہے، اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے، تو آپ دیکھ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دے رہا ہے. جو اس کو یکسر مانتی نہیں ہے ان کو بھی دے رہا ہے، وافر رزق بھی دے رہا ہے، صحت بھی دی ہوئی ہے، خوبصورتیاں بھی دی ہوئی ہے، آسائشیں بھی دی ہوئی ہے. جو نہیں مان رہے ان کو بھی اس نے خارج نہیں چھوڑا ہوا. وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ آپ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے. تو ایک دن کوئی مہمان نہیں، تو آپ دور تک نکل گئے مہمانوں کی تلاش میں، ایک بندہ مل گیا، آپ لے آئے. تو ابراہیم علیہ السلام جو آپ کو پسند تھی غذا، تو بچڑے کا گوشت تھا، آپ کو پسند تھا. جس طرح میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا پسند تھا، تو ابراہیم علیہ السلام کو بچڑے کا گوشت تو لے آئے، گوشت لے آئے، آپ کے سامنے رکھ دیا. تو فرمایا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو مانتے ہی نہیں اس کو. تو آپ نے فرمایا اٹھو، پھر جب میرے رب کو نہیں مانتے پھر اس کا رزق کیوں کھاتے؟ تو اٹھ پڑا. تو جو ہی چلا تو جبرائیل امین حاضر ہو گئے اور آ کے فرماتے ہیں، اللہ عز و جل فرماتا ہے اے میرے خلیل، تو نے اس کو اپنی روٹی سے اٹھا دیا. تو دیکھ تو صحیح زمین پہ کتنے لوگ نہیں مان رہے مجھے، لیکن پھر بھی میں ان کو رزق دے رہا ہوں. تو یہ ایک قسم کا اظہار ناراضگی تھا. ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اس کو لے آئے کہ نہ پڑھ، تو آ کے یہ کھانا کھا. تو اللہ تعالیٰ عز و جل ان کو بھی دے رہے جو اس کو نہیں مان رہے.
آپ دنیا میں دیکھ لیں، یہ کمیونسٹ ہے، یہ ساتھ روس والے، یہ چائنا والے، یہ تسلیم نہیں کر رہے، لیکن رب العالمین نشانیوں سے ان کو دکھا رہا ہے، حجت بخیر ہو رہی ہے۔ کم بیش 7 ارب سال ہو گئے اس سورج کو اپنے ایک ہی مدار میں بھی پھر رہے ہیں، چاند ہے وہ اپنے ایک ہی مدار میں پھر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سورج 1 فٹ بھی اپنی سائڈ سے نہیں ہٹ سکتا۔ یہ آج سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے کہ یہ جو مدار میں پیر رہے ہیں سیارے، یہ جو مریخ ہے، یہ جو جتنے بھی زون ہے، یہ جتنے بھی عطارد ہیں، اس سارے اپنے ایک مدار میں چل رہے ہیں۔ جتنی کہکشائیں وہ اپنے ایک ہی مدار میں چل رہی ہیں، اپنے راستے سے ہٹتی نہیں۔ یہ بھی لیٹسٹ ایک ریسرچ ہوئی ہے کہ مریخ اپنے مدار سے سرک رہا ہے، اور یہ جانتے ہیں، یہ جو محض فلکیات ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جو ہی سیارے اپنے ہٹے تو وہی قیامت ہوگی۔ جو ہی اپنے مدار سے نکل گئے، جو راستہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختص کیے یہ اسی راستے پہ پھر رہے ہیں۔ جب اس کا حکم ہوگا یہ اپنے راستے چھوڑیں گے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا اور ختم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو دکھا رہے، اس کے باوجود بھی وہ رب کو نہیں مان رہے، تو یہ حجت ان پہ قائم ہو رہی ہے۔ جو تبلیغ کا حق تھا میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر مبارک میں پورا کر دیا۔ پھر اس کے بعد آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیوٹی صحابہ کرام کو لگا دی۔ صحابہ کرام سے تابعین، تبع تابعین، 16 امت، یہ علماء امت، یہ تمام کی ڈیوٹی لگ گئی، اور وہ ڈیوٹی قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ہر کوئی اپنے طریقے سے تبلیغ کی ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی زبان سے کر رہا ہے، کوئی مال سے کر رہا ہے، کوئی خدمت سے کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل کی یہ رحمت ہی ہے جس نے بچایا ہوا ہے، اور جو ہمیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، اور اس کے بعد جو نافرمانیوں کر رہے ہیں، اس زمین پہ جو ادھم مچایا ہوا ہے، اگر اس کی رحمت اس کے غضب پہ حاوی نہ ہوتی تو پھر نہیں چھوڑنا، اس نے ہمیں نہیں چھوڑنا تھا۔ پھر آگے یہ اسی کی رحمت ہے کہ جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، چاہے وہ نیکوکار ہے یا چاہے وہ گناہ گار ہے، رب العالمین نے ان کی بخشش کے لیے بہت آسان بڑی شارٹ کٹ ہمیں دے دی۔ نہ تو ہم جو ہے نا دین پہ عمل کرتے ہیں، نہ اس کے بعد قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ عز و جل کی شانوں میں تفکر کرتا ہے، اس کی جتنی بھی یہ قدرتیں ہیں ان میں غور کرتا ہے، تو حکم ہے کہ ایک ساتھ اللہ عز و جل کی یہ جو شاندار تخلیقیں ہیں ان پہ غور کرتا ہے، تو وہ ایک عابد کی بہت ساری سالوں کی عبادت سے اس کی وہ ایک ساتھ افضل ہے۔ جو اس نے اللہ عز و جل کی کاریگریوں پہ غور کیا، تو ایک دن میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کی تفسیر تو بتا دیں۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھو، تو آپ نے آیت مبارکہ پڑھی، لہو مقالید السماوات والارض، یہ آیت مبارکہ۔
اس کا جو ترجمہ ہے نا آسمانوں کی، اس کے پاس آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں ہیں، یہ اس کا ترجمہ اس آیت میں بات ہے۔ تو میرے آقا پاک احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عثمان، آج سے پہلے یہ کسی نے، میرے کسی صحابی نے مجھ سے اس کی تفسیر نہیں پوچھی، تم واحد ہو جو آج یہ پوچھ رہے ہو۔ اور تم نے ایک عظیم بات مجھ سے دریافت کی ہے۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر آپ نے کچھ کلمات پڑھے، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کلمات پڑھے، اس آیت کی آگے کی تفسیر بیان ہو رہی ہے اسی سلسلے میں۔ تو وہ کلمات کیا تھے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی الجل، واستغفر اللہ الاول الآخر الظاہر الباطن لہ الملک ولہ الحمد بیادہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کلمات یہ تھے، اور فرمایا جو بندہ دن صبح اور شام 10 دفعہ یہ کلمات پڑھے گا، یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھے یہ کلمات پڑھے گا، تو اس کو اللہ تعالیٰ جل کی طرف سے 6 فضیلتیں عطا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں یہ شارٹ کٹ ہے، تو جو رکھتے ہیں یہ شارٹ کٹ ہے۔ اللہ جل دیکھیں اپنے بندوں کو کیسے بخشش کے آسان راستے بتا رہا ہے اپنے حبیب مکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اس کو پہلی فضیلت یہ ملے گی جو بندہ یہ کلمات صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ پڑھے گا، اس کو پہلی فضیلت یہ ملے گی کہ اللہ تعالیٰ اس کو شیطان اور اس کے لشکروں سے محفوظ رکھے گا، یہ اس کو پہلی فضیلت ہوگی۔ اور یہ دن میں 2 دفعہ پڑھنے سے اس کو ثواب کا ایک عظیم خزانہ عطا ہونا ہے، یہ دوسری فضیلت ہوگی۔ اور جنت میں حورین، حور نہیں فرمایا، حورین کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا، یہ چوتھی فضیلت ہے۔ اور جو بندہ صبح اور شام یہ کلمات 10 مرتبہ پڑھے گا، تو جو 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ عز و جل 12 فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرے بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ 12 فرشتے اللہ عز و جل ان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ میرے اس بندے کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیوٹی کوئی 8 گھنٹے والی ہے، 10 گھنٹے والی نہیں ہے، اللہ عز و جل کی لگائی ڈیوٹی ہے، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی وہ اس کے لیے کرتے رہیں گے۔ اور 6ویں جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اس کو حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جائے۔ اب دیکھ لیں کہ کلمات صرف 3 رہ گئے اور فضیلتیں کیا ہیں کہ ایک دن میں جو بندہ 2 ٹائم پڑھے گا تو اس کو حج اور عمرے کا، اور جو اللہ جل کی طرف سے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے تو وہ مقبول کا ہی ملتا ہے۔ ہم یہاں سے جاتے ہیں حج کے لیے، وہاں پہ جا کے ہو سکتا ہے ہمارا پیسہ ٹھیک نہ ہو، حرام ہو سکتا ہے وہاں پہ جا کے ہم سے بے ادبی ہو، وہاں سے کوئی ایسی لفظش ہو جائے کہ اللہ کو قبول ہی نہ فرمائے۔ لیکن جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، جو عطا ہوا ہے کہ
اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقبول حج اور عمرے کا ثواب ملے گا، اور صرف ایک دن نہیں ملے گا، یہ اس کو جب تک پڑھتا رہے گا اس کو ملتا رہے گا۔ اچھا یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ یہ بات نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے کہ یہ صرف نیک بندوں کے لیے ہو اور باقی پھر سے محروم رہ جائے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی بعد میں جمعے کے بعد نماز کے بعد اگر ایک کلمات کوئی نوٹ کرنا چاہے تو بے شک میرے پاس یہ لکھی ہوئی ہے، وہ نوٹ کر لیں، بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ تو یہ بخشش کے ایک طریقے اپنے بندوں پہ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ یہ شارٹ کٹ راستہ بھی بتا دیا، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے۔ اسی طرح یہ جو آپ لوگ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد، اب یہ دیکھیے دوسری شارٹ کٹ ہے، جو بندہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے ایک دفعہ، تو حدیث مبارکہ کی روح سے جب اس کی روح قبض ہوگی تو ایک پاؤں جنت میں ہوگا، دوسرے زمین پہ ہوگا۔ یہ اقوال نہیں ہے کہ یہ کسی بزرگ کو قول ہے، یہ حدیث مبارکہ ہے۔ آپ دیکھیں اس سے بھی زیادہ کچھ شارٹ کٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی آسان کر دیا اپنے بندوں کے لیے کہ فرض نماز جو ہی پڑھ لیں اس کے بعد آپ ایک دفعہ ادھر ہی بیٹھے ہوئے تو کرسی پڑھ لیں۔ تو میرے رب کی رحمت ہی ہے نا، رحمت ہی ہے، اپنے بندوں کو اس نے بخشنا ہے، تب بھی اتنے آسان راستے اس نے بتا دیے نہیں۔ لیکن ہم کیسے بندے ہیں اس کے؟ وہ چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو بخشوں، دوسری طرف بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ ابھی ہمارے لیے وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں وقت ہے۔ تو رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ تو ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندروں کی طرح آ رہی ہے ہمارے طرف، آگے ہم ہی اس کو نہیں لے رہے۔ میں آپ کے سامنے میں اکثر ایک جب بھی جنازے میں ہوتا ہوں یا کبھی دعاؤں پہ ایک دعا پڑھتا ہوں، اللہم یا الہ البشر و یا عظیم الخاطر و یا واسع المغفرت و یا عزیز المن و یا مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ایک دعا ہے اور بڑی کمال کی دعا ہے، یہ بھی شارٹ کٹ ہے۔ شیطان ایک دن حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں، حاضر ہو گیا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو عرض کرتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، بے شک میں نے بہت بڑے جرم کیے، مجھ سے بہت گناہ سرزد ہوئے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ عز و جل کی ایک ایسی تسبیح یاد ہے کہ اگر وہ تسبیح میں ختم ہونے سے پہلے پڑھوں گا اور اس تسبیح کی برکت سے میرا رب مجھے معاف کر دے گا۔ اب کہہ کون رہا ہے؟ شیطان۔ توجہ کریے، شیطان کہہ رہے ہیں کہ اس تسبیح کی وجہ سے، اب دیکھیں کتنے عظیم رب العالمین کا ڈائریکٹ حکم اس نے جو ہے نا نافرمانی کی دور چھوڑ دی، سجدے نہیں کی آدم علیہ السلام۔
اور اللہ تعالیٰ نے فرما بھی دیا اپنی کتاب میں کہ معلوم تو راجہ درگاہ دفع ہو جا. ڈائریکٹ اللہ عز کا حکم. اور اللہ عز کے کتنے خاص و خاص بندوں کے ساتھ جو ہے یہ شرارتیں کرتا رہتا تھا، کرتا ہے اور یہ کرتا رہے گا. تو میرے آقا پاک احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. اسی دوران جبرائیل امین حاضر خدمت ہو گئے. حاضر خدمت ہو گئے اور آگے جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں اور اللہ جب فرماتا ہے یہ ہے جھوٹا، جھوٹ بولتا ہے، لیکن یہ جو صرف بات کی ہے یہ سچی بات کی ہے. بے شک کہ یہ جھوٹا ہے، لیکن یہ جو تصویر اس نے بتائی ہے یہ واقعی اس تصویر کی ایسی برکت ہے کہ جو بندہ پڑھے گا میں اس کو بخشوں گا. اور پھر آگے فرما بھی دیا کہ میرے حبیب اس کو بتا دو کہ قیامت قائم ہونے سے 40 سال پہلے تمہارے جواب سے محو کر دوں گا اس کو. تسبیح کا جو معاملہ ہے وہ اسی طرح جو اس نے کہا ہے، لیکن اللہ جل اپنی بات فرما رہے ہیں کہ میں اس کے جواب سے نکال دوں گا. یہ تسبیح صالحین کا وسیلہ نہیں پڑتی ہے. میرے اپنے پیر و مرشد میرے نام جی سید محمد اکبر شاہ حفیظ گھن والے وہ پڑھتے رہتے تھے اور تلقین بھی کرتے تھے اپنی اولاد کو کہ یہ تسبیح پڑھا کرو. جب میری اپنی قبلہ والدہ صاحب کی وفات ہونے لگی ان کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور ان کو اس وقت بالکل آخری لمحے تھے. پوری زندگی میں یہ حکم بھی مجھے میرے والدہ صاحبہ نے دیا تھا کہ یہ پڑھی کرو، لکھ کے دیجیے اور یہ پڑھا کرو. روز خود بھی پڑھتی رہتی تھی. جب وقت وفات آیا اور بالکل روح نیچے سے قبض ہو پتہ چل گیا تھا اور یہ جو خرقہ چل رہا تھا آپ یقین کریں نمبر پہ وہی پڑھ رہی تھی. کیوں؟ یہ جو بندہ زندگی میں کام کرتا رہتا ہے یہ سلسلہ یہ قادریہ میں ایک ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو ہے نا کلمہ شریف 12 دفعہ ذکر کیا کرو، پڑھا کرو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب بندہ ایک چیز کا تکرار کرتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے جب وقت وفات آتے ہیں وہی بات اس کے منہ سے نکلتی ہے. تو وہی تسبیح قبلہ والدہ صاحبہ کو جو ہی ختم ہوئی تو 3 دفعہ منہ مبارک سے نکلا اللہ اکبر اللہ اکبر. تیسری دفعہ جب اللہ اکبر ختم. تو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی اپنے بندوں پہ رحمت ہی ہے. یہ اس رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے یہ میں صرف 3-4 تسبیحات ہی جو آپ کو میں نے بتائی ہے جو آپ کے سامنے میں گوشت گزار کر سکا. ٹائم کی قلت ہے، ٹائم نہیں ہے. شارٹ کٹ اس لیے لے کے آیا ہوں کہ ہم لوگ آج کل وہ ہیں کہ جہاں بھی کوئی کہے کہ ٹھیک ہے یہ بزرگ ہیں یہ ایسے پیر صاحب ہیں کہ نماز نہیں پڑھنی ہوتی ہیں، ہمیں موجود ہیں ایسے، تو لوگ توجہ کر جاتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ڈیوٹی ختم ہو گئی. تو ایسا تو قیامت تک ممکن نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نماز جو ہے نا یہ نہیں پڑھنی یا یہ وہ نماز ہی نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو وہ نماز نہیں جو پڑھنے والی ہے وہ دکھا دیں، وہ وہی پڑھ لیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ عز و جل کی
رحمت کا نتیجہ ہے یہ جو ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اتنی شارٹ کٹ اتنی آسانیاں ہمارے لیے بتا دی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم عمل نہیں کرتے تو یہ سمجھیں پھر ہماری اصلی بدبختی ہے۔ کہ ہمیں راستہ آسان بتا دیا گیا، پھر اس راستے پہ چلتے ہوئے کچھ ایسے عمال ہیں جو ہم کریں تو نہ ہمارا وقت لگنا ہے، نہ ہماری طاقت صرف ہونی ہے، نہ ہمارا پیسہ صرف ہونا ہے، زبان سے صرف چند لفظ ادا کرنے ہیں اور ان لفظوں کی برکت سے اللہ عز و جل ہمیں بخش دے گا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں جب بھی کوئی ایسی بات ایک اور ہے کہ بات جب بھی کوئی لیا کرے تو بات مستند ہو۔ یہ جتنی تسبیحات میں نے آپ کو بتائی ہیں، آج نہیں کال نہیں سال بعد جب تک میں زندوں آموشی آگے حوالے دے دیں، بغیر حوالے کے کوئی بات نہیں کی، تمام حوالے کے پاس موجود ہے، بڑی بڑی معتبر کتابوں سے لے کے یہ حوالے آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ تو اس لیے جو چیزیں آسان ہیں اگر مشکل نہیں کر سکتے تو آسان چیزیں تو کریں۔ رب العالمین تو چاہتا ہے میں اپنے بندوں کو بخشوں، وہ نہیں چاہتا کہ میرے بندوں کو عذاب ہو، لیکن ہم خود ہی آپ کی طرف بھاگ رہے ہیں تو اب اس کے لیے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ دین متین سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نیکی کی بات ہم سب سنتے ہیں اللہ جب اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔